کے اندر جو ماحول ملتا ہے ویسی ہی گرمی، ویسا ہی ماحول اور ویسی ہی گرمائش بچے کو ملے، تاکہ بچے کو باہر اس دنیا میں سے ایسا ماحول نہ ملے کہ وہ اس سردی سے اور باہر کے ماحول سے ہمیشہ روتا ہی رہے۔ ضرور بچے کی پیدائش پہ اس کا رونا ضروری ہے، تاکہ اس کے مسام اور اس کے کان اور اس کے جو منہ ہے اور اس کے اندر کے جو جسم کے حصے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں۔ اگر وہ چلاتا نہیں ہے تو پھر اس کے بچے کی زندگی کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے حرکت نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر اس کو اس طرح سے رکھا جاتا تھا۔ آج جو لباس جس کی طرف ہمارا اشارہ ہے، اس لیے میں نے ذکر کیا کہ مقدسہ ماں مریم نے پہنائے ہیں، آج یہودیوں نے اس کے کپڑے اتار دیے، اور شاید ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی خدا کے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں، اور خدا کے حضور اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائے کیوں کپڑے اتارے گئے، ایک یہودی کتنے کپڑے پہنتا تھا، اور بتایا گیا آج یسوع مسیح نے بھی اتنے ہی کپڑے پہنے ہوئے۔ ایک یہودی کو 5 کپڑے پہننے پڑتے تھے، 5 کپڑوں کا استعمال کرتا تھا ایک ہر یہودی، اور ضروری تھا کہ وہ 5 کپڑے جو ہیں وہ پہنے۔ ذکر کیا گیا چوگے کا، آج ہم نے سنا، اور ذکر بھی کیا گیا 4 کپڑے 4 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے اور 5ویں پہ کوڑا ڈالا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے 5 کپڑے خداوند یسوع مسیح اپنے اوپر پہنے ہوئے تھا، اور ان 4 حصوں میں اس کی تقسیم، اور 5واں اس کے حصے میں آنا تھا جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کپڑا ہے جو سر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک کپڑا ہے جو پہننے کے لیے نیچے چوگا استعمال کیا جاتا ہے، ایک کپڑا ہے جو کمر پہ باندھا جاتا ہے، پٹخا، ٹھیک ہے، یا کمر بند وہ ہے، اور اس کے بعد کون سا رہ گیا، ایک اوپر کپڑا پہنا جاتا ہے جسے اوور کوٹ کہتے ہیں، کپڑوں کے اوپر، چوگے کے اوپر ایک کپڑا پہنا جاتا ہے، اور 5واں کپڑا کیا ہوتا ہے جسے ہم بہت کم سوچتے ہیں، اور وہ جوتی ہوتا ہے۔ خداوند کے جوتے، اس کے سر کا کپڑا، اس کے نیچے پہننے والا کپڑا، اس کا پٹخا، اور اس کے بعد اوپر والا کپڑا جو ہے وہ 5 کے 5 کپڑے جو ہیں خداوند کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر یہودی جب بھی لباس پہنتا ہے تو یہ 5 کپڑے ضرور پہنتا ہے۔ تو اس طرح سے 5 کپڑوں کا ذکر جو ہے، اور ہر کپڑے کا ایک مقصد ہے، اس کی طرف ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کو سمجھانے کے بعد آخری وقت میں جب آج کا کلام ختم کروں گا تو پھر ہمیں آخر میں بتانے کی کوشش کروں گا کیوں ضروری تھے کپڑے اتارنے، کیوں ضروری تھے یہ کپڑے اتارے جائیں، اور پھر خداوند کے حضور ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جائے۔ ایک تو خدا کے کلام کو پورا کرنا بڑا ضروری تھا، جو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، خدا کے کلام کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کا تذکرہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں زبور کی کتاب 22ویں زبور کی 11ویں آیت میں، وہ میرے کپڑوں کو بانٹتے ہیں اور میرے کپڑوں پر کرہ ڈالتے ہیں۔ اور انجیل مقدس میں بھی آج جو آپ نے سنا 19واں باب اس کی 23 آیت میں اسی بات کا تذکرہ ہے، اور پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ خداوند کے حضور اس بات پر غور کیا جائے۔ تو ایک ایک کپڑے کی بناوٹ، ایک ایک کپڑا کیوں ضروری ہے، اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک کپڑے کا حصہ جو ہے وہ خداوند کے حضور کیا معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے پٹکے کی بات کرتے ہیں، جسے انگلش زبان میں گریڈل کہتے ہیں، یا بیلٹ کے طور پر جو باندھتے ہیں کمر بند، اسے کمر بند بھی کہہ سکتے ہیں، اسے پٹخا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور خداوند کے حضور یہ بادشاہ ہونے کی علامت تھا، یہ پٹخا۔ اور اس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو، غور کیا ہو، ہمارے بشپ صاحبان بھی، پاپا اعظم بھی، ہمارے کارڈینلز بھی خداوند کے حضور اسی طرح کا ایک کمر بند اپنی کمر پر باندھ کے رکھتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے، جو ان کے عہدے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا یہ پٹخا جو اپنے کمر بند پہ باندھتا تھا وہ شاہانہ کپڑا تھا۔ اگر اس کا بھی ذکر ہم سننا چاہیں تو سموئیل کی پہلی کتاب اور اس کے 18ویں باب کی 17 آیت میں خداوند کے حضور شاؤل کا ایک بیٹا جوناتھن، جس کا نام ہے
یہ اپنا پٹخا اور اپنی تلوار اتار کر، جو بادشاہ کا بیٹا ہے، اور اپنا پٹخا اتار کر اور اپنی تلوار لے کر داؤد کے قدموں میں رکھتا ہے اور کہتا ہے خدا نے تجھے مخصوص کیا ہے، میرا باپ وہ بادشاہ ہے اور میں اپنے باپ کی جگہ پہ بادشاہ بن سکتا تھا، لیکن میں تجھے بادشاہ مانتا ہوں، اس لیے میں اپنا پٹخا اور تلوار تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ سو اس لیے ضروری تھا اس بات کا تذکرہ کیا جائے، یہ یسوع کے جو کمر بند باندھا ہے، یہ خداوند کے حضور اس کے بادشاہ ہونے کی علامت ہے۔ جوتا، اب بھی جانتے ہیں جب ہم کسی کو کپڑے دینے جاتے ہیں، دلہن کو کپڑے دینے کی ذمہ داری اس کے سسرالیوں کی ہوتی ہے، اور دلہے کے سسرالی اس کو کپڑے دیتے ہیں، اس میں جوتا ضروری ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے جوتے سے مراد وہ خدا کا خادم ہے، جس کے قدم دور تک بلائی کے لیے جائیں گے، اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا گیا پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی عظیم ہے جو خوشی کی بشارت لے کے آتا ہے۔ اس لیے لڑکے کو اور لڑکی کو یہ جوتے کا تحفہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوشی کی بشارت لائے، اور خدا کا خادم یسوع مسیح جو ہمیشہ خوشی اور سلامتی کی بشارت لاتا ہے، وہ سب کے لیے ہمیشہ سلامتی کی خبر پہنچاتا ہے۔ یسوع مسیح کے جوتے اس بات کی علامت ہے جن کے لیے خداوند کے حضور اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اوور کوٹ، جو تیسرا کپڑا ہے جو لباس کے اوپر ایک پہنا جاتا تھا، جسے آؤٹر کلوک بھی کہا جاتا تھا، ٹیونک بھی کہا جاتا ہے، جسے اوور کوٹ بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اپر کے طور پہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، اگر ہمیں سمجھ نہ ہو۔ سب کچھ پہننے کے بعد جو اوپر پہنا جاتا ہے، یہ بھی استعمال کیا جاتا تھا، جس کے ذریعے سے خداوند کے حضور اس کے اوپر اور نیچے ٹسلز لگے ہوتے تھے، 4 قسم کے ٹسلز نیچے لگتے ہیں، اور ٹسلز کو پنجابی زبان میں پھمن کہتے ہیں، اور یہ خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے تھے، لیکن اس کے اندر پاکیزگی کی علامت بھی تھی۔ اور اس لیے وہ عورت کو یاد کریں جو خداوند کے حضور اس کے دامن کو چھونا چاہتی ہے، اس عورت نے اسی کپڑے کو چھوا تھا، اور یہ کپڑا شفا کی علامت ہے، دوسروں کے لیے اچھی خوشخبری دینے کی مثال ہے۔ اور وہ عورت جو 12 سال سے ادرار خون کی بیماری میں مبتلا تھی، جب یسوع کو چھوتی ہے تو یسوع کہتا ہے کس نے مجھے چھوا ہے، کس نے میرے دامن کو چھوا؟ اور پھر متی رسول کی انجیل اس کے 11ویں باب میں بھی ہم اگر دیکھنا چاہیں تو یسوع مسیح پر ایمان لانے میں کہتے ہیں ہمیں اس کا دامن ہی چھو لیں گے تو ہم شفا پا لیں گے۔ لوگ ترستے ہیں، لوگ اس کا دامن پکڑنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہودی بھی جب کوئی کسی کا دامن پکڑتا تھا تو اس پر رحم کرتے تھے، کسی کے کپڑوں کو ہاتھ لگاتا تھا تو اسی کپڑے کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ اس پر رحم کرتا تھا، اور خدا بھی ہم سب پر رحم کرتا ہے۔ اس لیے یہ کپڑا بڑا ضروری تھا خداوند کے حضور پیش کرنا، تاکہ یسوع مسیح کے تمام لباس پر ہم غور کریں۔ اس کے بعد ایک انر کپڑا جسے چوگا کہا گیا ہے، جسے چوگے کے نام سے پکارا گیا ہے، ٹونک، جو اس کے علاوہ انر کلاک بھی اسے کہا جاتا ہے، جو نیچے پہنا جاتا ہے، اور اس کا بنانے اور بننے کا انداز کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ ایک ہی دھاگے سے بنا ہوا تھا، ایک ہی دھاگے سے یسوع مسیح کا یہ والا حصہ جو بن سلائی نہیں لگی تھی اس کے اوپر، اور اس کو کس مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ مقدسہ مریم نے تیار کیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خداوند کے حضور یسوع مسیح کی پاکیزگی کا نشان تھا، یسوع مسیح کی پاکیزگی کا نشان جو خداوند کے حضور اس بات کے لیے تیار تھا کہ ہم خداوند کے حضور اس بات پر غور کر سکیں کہ کس طرح سے خدا کے حضور اس کی زندگی کی پاکیزگی، اس کی زندگی کا فضل جو ہے وہ خداوند کے حضور ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے، جو ابدیت کی بات کرتا ہے، ہمیشگی کی بات کرتا ہے۔ اس کپڑے کو خداوند کے حضور اس پر کوڑا ڈالا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہم اس کے حصے نہیں کر سکتے۔ پہلے 4 چیزوں کو انہوں نے بانٹ لیا، لیکن اس کا حصہ نہیں کر سکتے۔ پھر 5واں حصہ
جو کپڑا جو ہے وہ ہم سب نے بہت ساری فلموں کے اندر دیکھا ہوگا، یسوع مسیح اپنے سر کے اوپر لیتا ہے، اور وہ کپڑا آج میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ اسرائیل سے ہی آیا ہے، اور یہ والا کپڑا دعا کے لیے یسوع مسیح اپنے سر کے اوپر اس طرح سے استعمال کیا کرتا تھا، اس طرح سے۔ یہ کپڑا خاص طور پر پاکیزگی اور دعا کی علامت تھا، اور یہ کپڑا اس لیے پہنا جاتا تھا، ہر یہودی جب بھی فسح کے لیے آتا تو لباس کا حصہ ہوتے ہوئے یہ ان کے ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ کیوں یسوع مسیح یہ کپڑے پہنتا تھا؟ آپ کو یاد ہے یسوع مسیح علانیہ طور پر یہودیوں کے درمیان پھرتا تھا، علانیہ طور پر ان کے درمیان تھا، پھر بھی یہودا اسکریوتی کو یہ کہنا پڑا، جس کا میں منہ چوموں گا، جس کا میں منہ چوموں گا اس کو تم گرفتار کر لینا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر 2000 یہودی یروشلم میں آتے اور سب 2000 نے ایسا کپڑا پہنا ہو تو کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ کسی غلط بندے کو گرفتار نہ کر لینا، جس کا میں منہ چوموں گا اس سے تم گرفتار کرنا، اس لیے کہ یہ آپ کا بہت سارا چہرہ چھپا لیتا ہے، یہ بہت سارا چہرہ آپ کا چھپا دیتا ہے، اور اس طرح سے خداوند کے حضور ہماری پہچان چھپ جاتی ہے۔ لیکن یہ دعا کے لیے، اپنے آپ کو خدا کے مقبول نظر بنانے کے لیے، اور خداوند کے حضور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر یہودی جو ہے اس کپڑے کو اپنے ساتھ رکھتا تاکہ خداوند کے حضور دعا میں، اور اس کے بھی اپنے ٹسلز جو آپ دیکھتے ہیں اپنے بنے ہیں، اور یہ ہر یہودیوں کے لباس میں یہ بہت قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ابھی بھی لوگ یہودی ویسے کے ویسے اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ سو خدا کے حضور جو پہنے ہوئے ہیں آج اس کو اتار دیا گیا، آج اس کے کپڑے اتار دیے گئے۔ سب سے پہلے اس کا جواب کہاں سے ملے گا، کیوں اس کے کپڑے اتارے گئے؟ سوائیں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں جانا پڑے گا؟ ہمیں باغ عدن میں جانا پڑے گا، باغ عدن میں، جہاں آدم ننگا تھا لیکن دیکھ نہیں پاتا تھا، جہاں آدم نے گناہ کیا اور اس کے گناہ کی وجہ سے اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ننگا ہے۔ آدم کس طرح سے آج اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور جب گناہ کرتے ہیں تو ہم بھی ننگے ہوتے ہیں، جب ہم گناہ کر کے خدا کو ناراض کرتے ہیں تو ہم بھی اس شرم کو محسوس کرتے ہیں۔ آج یسوع مسیح کے کپڑے اتارے گئے کیونکہ وہ ہم گناہ گاروں کی خاطر قربانی دے رہا ہے۔ اس کے کپڑے اتارنے بڑے ضروری تھے، ہمیں اس بات کا احساس دلانا ضروری تھا۔ جب آدم نے کہا اے خداوند میں نے تیری آواز سنی اور میں چھپ گیا کیونکہ میں ننگا تھا، یہ احساس روزوں میں آنا بڑا ضروری ہے۔ ہم محسوس کریں ہم نے گناہ کر کے شاید خود کئی بار خدا کے کپڑے اتار دیے، خود کئی بار اپنے آپ کو ننگا کیا ہے، خود کئی بار اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے سر اٹھا سکیں، ہمارے سر شرم سے جھکے رہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اور آدم اور حوا نے محسوس کیا کہ ہم ننگے ہیں، ہم نے گناہ کیا، اور روزوں کا موسم ہمیں اسی بات کا احساس دلانا چاہتا ہے، روزوں کا موسم ہمیں اسی بات کی خبر دینا چاہتا ہے، روزوں کا موسم ہمیں اسی بات کے لیے بلانا چاہتا ہے کہ ہم محسوس کریں ہم نے کچھ غلط کیا اور اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں۔ یسوع کے کپڑے اتارے گئے، لازمی تھا، لازمی تھا وہ آدم اور حوا کے اس گناہ کی معافی کا سبب بنے، وہ اس آدم اور حوا کے گناہ سے لے کر آج کے دور کے آدم اور حوا کے لیے اور رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے اپنی قربانی چڑھائے۔ یسوع کے کپڑے اتارے گئے اس لیے بھی کیونکہ وہ اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ کیوں اس کے کپڑے اتارے گئے؟ کیونکہ
اس کے بعد اس کے کپڑوں پر کرہ بھی ڈالا گیا، اس کے کپڑوں کو بانٹا بھی گیا، اس کے کپڑوں کے اوپر کرہ ڈال کر اس بات کا احساس بھی دلایا گیا کہ اس کے کپڑے کیوں بانٹنے ضروری تھے۔ جب رومی سپاہیوں کی بات آتی ہے تو ہر رومی سپاہی جو ہے وہ اپنے طور سے بہت مضبوط ہوتے ہیں، کمانڈوز ٹائپ کی ان کی تیاری کی جاتی ہے، لیکن ایک کیمپ کے اندر، ایک یونٹ کے اندر 8 سپاہیوں کو تیار کیا جاتا تھا، اور ان 8 سپاہیوں کے اس گروہ کو، جو کہ لاطینی زبان میں ان کو کونتے بیرینوم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 8 فوجیوں کا ایک دستہ، لیکن یہاں پر تو 4 تھے لوگ، 4 حصے کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 4 فوجیوں کو تیار کیا گیا اور کہا گیا جاؤ، 4 فوجیوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور جا کر خداوند کے حضور اس بات کا اعلان کرو، اور جاؤ، یسوع کی مخالفت کرنے والے بہت ہیں، اس کے حق میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، اس کے اپنے اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اس لیے یسوع کی طرفداری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے 4 فوجی بڑے ہیں۔ تو 8 کے یونٹ میں سے بھی 4 کو بھیجا گیا، اس لیے پھر وہ 4 سپاہی جو ہیں وہ آگے آتے ہیں اور یسوع کے کپڑوں کو، جو کہ جس بھی ملزم کو سزا دینی ہوتی ہے اس کی چیزیں پھر ان میں بانٹی جاتی ہیں، اور یہ 4 سپاہی جب سامنے آتے ہیں تو 4 کو پیش کیا گیا۔ 5ویں حصے کے لیے جو چوگا، جو بن سلا تھا، اس پر کرہ ڈالا گیا، کرہ ڈالا گیا۔ کرہ ڈالنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ کس کے حصے میں ہوگا، کس کا حصہ ہوگا، کس کو زیادہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چوگا جو اس بات کی علامت تھا، جو پاکیزگی کی علامت تھا، جو ہمیشگی کی علامت تھا، جو ہمیشہ کی زندگی کی برکت تھا، یہ کس کو ملے گا؟ اور یہ خوش قسمت لوگوں کو ہی اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ برکت اور کرہ خوش قسمت لوگوں کے نام سے نکلتا ہے، اور یہ خوش قسمتی ہم دیکھتے ہیں جس طرح کی خوش قسمتی ایک ڈاکو کو صلیب پر مل گئی تھی، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، ساری زندگی کے گناہ معاف، ہمیشہ کی زندگی اور جنت کا وعدہ، اور ان 4 میں سے کرے میں ایک فوجی اور ایک سپاہی کو یہ مل رہا ہے۔ یہ برکت ہم بھی پا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے، اور آج خداوند کے حضور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس کے لباس کو ہم نے داغدار کیا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، کس طرح کی زندگی ہمارے سامنے وہ پیش کرتا ہے، اور اس لیے پھر مقدس پالوس پکار کر کہتا ہے ننگے نہ رہو بلکہ مسیح رہو، صلح کے جوتے پہنو اور راستی کا لباس پہنو، مسیح کو پہن لو، اپنی زندگی بدل لو، اور بپتسمہ یافتہ لوگ خدا کے حضور خداوند کو پہنے، بپتسمہ لوگ خدا کے حضور اس برکت کو محسوس کریں۔ اور پھر بتایا جاتا ہے آج کی کلام میں، خدا شریر کی موت سے خوش نہیں ہوتا ہے، چاہتا ہے شریر واپس آئے، چاہتا ہے گناہگار واپس آئے، چاہتا ہے شرم سے جھکے ہوئے سر خدا کے حضور عاجزی اور انکساری اور معافی اور توبہ اعتراف کر کے خدا کے حضور واپس لوٹے۔ وہ چاہتا ہے روزے رکھو، وہ چاہتا ہے دعا کرو، وہ چاہتا ہے نئی زندگی گزارو، وہ چاہتا ہے ہم تبدیل ہوں، وہ چاہتا ہے آج روزے اور ریاضت اور آپ کی دعاؤں کا صلہ ملے گا جب تم اچھے اعمال کے ساتھ اپنے خاندان کی طرف توجہ کرو گے، اپنے بھائی کی طرف بھی توجہ کرو گے۔ آپ کا بھائی ناراض ہے، آپ کے خاندان کے لوگ ناراض ہیں، آپ کی بیوی ناراض ہے، آپ کے اپنے بچے ناراض ہیں، ایسی قربانی، ایسی دعا خدا کو ناپسند ہے۔ اگر آپ ناراضگی لے کر خدا کے گھر میں آئے ہو، بتایا گیا نظر کو التار کے سامنے چھوڑ کر چلا جا پہلے صلح کر، جا پہلے نیک زندگی کا اگر صلہ پانا ہے تو اپنے گھر کے حالات بہتر کر،
اپنے گھر میں صلح کا درس دے، اپنے گھر میں سلامتی کی بات کر، اپنے خاندان میں اچھی باتوں کا تذکرہ کر، پھر خدا کے حضور یہ شرمندگی دور ہوگی، پھر یسوع کے کپڑے اترنے کا مقصد سمجھ آئے گا، کیونکہ خدا کیا چاہتا ہے؟ تم ویسے رہو۔ جب تمہیں اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا، جب آدم اور حوا خدا کے ساتھ تھے، باغ عدن میں تھے، اور انہیں ننگے ہونے کا احساس نہیں تھا۔ نہیں تو خدا کے حضور تو ہم کپڑے پہن کے بھی ننگے رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں خیالات تمہارے کیسے ہیں۔ تو خدا کے حضور خداوند چاہتا ہے آدم اور حوا باغ عدن، وہ مقام جو گناہ سے پہلے کا تھا، وہ احساس سب کے اندر ہونا چاہیے، وہ پاکیزگی سب کے اندر ہونی چاہیے، وہ برکت سب کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ سب خداوند کے حضور اس بات کا احساس رکھیں۔ خدا کے حضور یسوع مسیح کے کپڑے ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں، ہم کسی کو ننگا نہ کریں۔ ہم اپنے لفظوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے ایک دوسرے کو بہکانے سے، اور آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کتنی کو آڈیو لیک اور کتنا ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ خدا نہیں چاہتا ہے کچھ ایسا کرو۔ خدا نے کہا میں تم سب کے لیے کرتا ہوں، میں قربانی چڑھاتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے مسیح کی محبت لو۔ یہ ہے، مسیح کی محبت کو پہنو۔ ہمارے روزوں کا مطلب مسیح کو پہننا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کے فضل میں زندگی گزارنی ہے، تب ہمیں اس بات کا احساس ملے گا کہ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہاں، ایمان کے ساتھ آج اپنی زندگی پر غور کریں۔ یسوع کا ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ ایک ایک عمل جو 14 مقام میں ہوا ہے بڑا معنی خیز ہے۔ ایک ایک اس کا عمل جو ہے وہ ہمیں سکھانے کے لیے، کلام کے پورا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ختم کرنے نہیں آیا، پورا کرنے آیا ہے۔ سو خدا آپ کی زندگی میں بھی اپنے منصوبوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، آپ میں بھی وہ پاکیزگی چاہتا ہے، آپ میں بھی وہ خوبصورتی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے ہم مسیح کو پہن لیں، اس کی محبت کو پہن لیں، اس کے راستے کو پہن لیں، اس کی صلح کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں، اور خدا کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خدا کرے کہ ہمارے روزے اسے پسند آئیں، اور ہم خداوند میں بڑھتے اور مضبوط ہوتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور۔